شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین داری دھوکے میں ہیں وہ جو دین کھو کر دنیا کمانا چاہتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ یہاں کا وہ قاعدہ معلوم ہی نہیں۔ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے، جب دین میں کوتاہی ہوتی ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جب دین میں ترقی ہو تو دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان اس اصول پر عمل پیرا رہے تو دین کی ترقی کے ساتھ ساری دنیا کے مالک بن گئے۔ دیگر اقوام جنہوں نے ترقی کی ہے تو انہی اصول پر چلنے کی وجہ سے، اور ہم کو جو تنزل ہوا ہے وہ انہی اصول کو چھوڑنے سے۔ دین کے دو اجزاء ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری جز سے مراد ہے ظاہری عبادتیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ آسانی کے لیے اس ظاہری جز کی علیحدہ تفصیل کی گئی جو کہ فقہ کہتے ہیں، اور باطنی جز کے علیحدہ جس کو تصوف کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال اس طرح اخلاص، یقین سے انجام دینا چاہیے کہ ہم خدائے تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا خدائے تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے عبادت بہترین طریقے سے ادا ہوتی ہے، اور اس کی احتیاط رہے گی کہ کوئی خرابی عبادت میں آنے نہ پائے۔ اخلاص اور محبت سے عبادت ہوگی۔ یہ اخلاص اور محبت الہی دین کی باطنی اجزاء ہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کو طریقت کہتے ہیں۔ جب دین کے ان دونوں اجزاء پر پورا عمل کیا جائے تو ہر چیز کی حقیقت کا کشف ہونے لگتا ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ جیسے جیسے کشف بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شناخت یا پہچان بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ سب شریعت ہی ہیں اور شریعت ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ عارف کی نظر اسباب پر نظر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور اسی پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے۔ جو ظاہری اس کی قدرت سے باہر معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دینداری پر عمل کرنے اور خدا تعالیٰ کے طلب کے لیے ارادے و ہمت تو کیجیے، خود خدا تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہی باتیں بنانا اور یہ کہنا کہ دین پر عمل کرنا اور خدا تعالیٰ کا ملنا مشکل ہے، یہ سب کم ہمتی کی باتیں، بہانے ہیں۔ کچھ نہ صحیح اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری طلب اور تڑپ تو پہنچ جائے گی، ملنے نہ ملنے کا انہیں اختیار ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین بڑی ہی مشکل چیز ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ دین کو بڑی ہی مشقت کی چیز سمجھنے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند باخدا بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر خدا کی یاد میں گزار دی۔ تجارت کی نہ زراعت نہ نوکری، تو لوگوں نے یہ سمجھا دینداری اسی کو کہتے ہیں۔ جو ایسے ہوں وہی دیندار ہے۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، تجارت زراعت نوکری کرتے ہیں، سینکڑوں دھندے ہمارے ساتھ لگے ہیں، ہم کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ صاحبو خوب سمجھو، بے شک دنیا کے جھگڑوں سے دور رہ کر ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا مناسب ہے، مگر اس کے لیے جو فارغ ہے دین یہ حکم نہیں دیتا کہ اچھا کھاؤ نہ اچھا پہنو، زراعت کرو نہ تجارت، نوکری کرو نہ کوئی دوسرا پیشہ، حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ سب کچھ کرو مگر خدا تعالیٰ کے مقرر
کیے ہوئے حدود سے باہر نہ نکلو، جو چاہو کرو مگر خدا کے حکم کے موافق کرو، یہی دینداری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس طریق پر ہیں وہ حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی دنیا کی، لیکن دین کے ساتھ بابا یہی طرز اختیار کرو۔ آج کل مسلمان بھی دنیا کرتے ہیں دین کھو کر، یہ بہت برا ہے۔ انہیں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام دین اور ناراض کرنے کا نام دنیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی پوری بجا آوری کرتا رہے تو وہ دین دار ذاکر ہے، دنیا دار غافل نہیں ہے۔ یہ بن ہرا نے میرے انگلیاں جو کٹ گئے۔